بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سیشن ہمارا بہت قیمتی اذکار پہ رہا تھا۔ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے عجیب و غریب فائدے ہم نے بتائے تھے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ آج جو ہم ذکر پیش کرتے ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اس جیسا ہی تقریباً ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی سے اپنایا تھا، تو اس کو تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس ذکر کے طرف۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو۔ اچھا، اور اسی کی ساتھ ہی ایک ریلیٹڈ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے یہ عمل کرنے سے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور یہ فرض نماز کے بعد ہی ہے یہ اذکار، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ فرض نماز کے بعد نہیں ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی۔ تیسرا حدیث اسی سلسلے میں ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کو 1000 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے ایک اور ریلیٹڈ حدیث جو ہے اس اذکار سے، وہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فقراء مہاجرین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے۔ مدینہ کے لوگ چونکہ سیٹل تھے، وہ بزنس ٹائپ لوگ تھے، یہ بیچاری کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کا گھر مال سب کچھ یہاں پہ رہ گیا تھا مکہ میں۔ جب وہ وہاں چلے گئی تو وہ سیٹل لوگ تھے، وہ بزنس کرتے تھے، تو وہ لوگ بزنس بھی کرتے تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، وہ صدقات بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ وہ جو یہ مہاجرین کرتے تھے دین کے لحاظ سے وہ بھی کرتے تھے، لیکن انصار میں یہ تھا کہ وہ لوگ پیسہ بھی خرچ کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا۔ تو فقراء مہاجرین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ بلند درجات اور دائمی نعمتیں لے گئے، مطلب وہ جنت میں چلے گئے اور بلند درجات بھی لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں جو کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں جو کہ ہم بھی کرتے ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں جو تم کو سبقت کر کے لے جائے گا، اور کوئی آپ سے نیکیوں میں آگے نہ ہوگا سوائے اس کی جو یہ عمل کرتا ہو۔ صحابہ نے کہا ضرور فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اچھا، کہ اب فقراء مہاجرین یہ عمل شروع کر گئے اور وہ کرتے رہے، بڑے خوش تھے، اور ظاہری بات ہے سرور کونین نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی تم سے نیکیوں پہ سبقت نہیں لے جائے گا جب تک تم یہ عمل کرتے رہو۔ پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ انصار بھی یہ عمل کرتے رہے ہیں، تو وہ دوبارہ آئے، کچھ دنوں بعد پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی
وہ عمل شروع کیا ہے جو کہ آپ نے ہمیں بتلایا تھا. مطلب وہ پھر اس بات پہ پریشان ہو گئی کیونکہ ان میں ترس تھی ایک نیکیاں کمانے کا، وہ بھوک تھی، وہ پیاس تھی، جو کہ ہم لوگوں میں تو دور دور تک نظر نہیں آتی. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، مطلب بس اب رہنے دو، جو وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بھی اجر دے رہا ہے اور اسے مال دیا ہے، وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، اور ان پہ اللہ کا فضل ہے. اچھا، یہ اس ایک اور حدیث ریلیٹڈ ہے، بخاری و مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت فاطمہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور بہت کام اسے کرنے ہوتے تھے، غریبی تھی، تو وہ 2-3 مرتبہ حضور کے پیچھے چلی گئی کہ مجھے ایک غلام دے. تو لیکن جب وہ چلی جاتی تو حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی، واپس آ جاتی تھی. ایک دن وہ گئی ہے تو حضور گھر میں نہیں تھی، تو وہ واپس آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آ گئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آپ آئی تھی، خیریت ہے میری بیٹی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یا اس نے کہا کہ بابا جان میں یہ کام بہت زیادہ ہے مجھ پہ، اور میں اس وجہ سے حاضر ہوئی تھی کہ آپ کو یہ غلام مجھے دے دے تو میرے ساتھ کام میں مدد ہوگا، اور اس طرح میرے سارے پرابلم جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گی. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا فاطمہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. بہتر چیز کیا ہے کہ آپ جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو. آپ کی دن کے ساری جو تکن ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ فریش ہوگی. یہ حضور نے ہمیں ایک فارمولہ بتایا بھائی، جو ہمارے مائیں بہنیں اور یا جو میل حضرات ہیں اسے بھی اگر کوئی اس طرح مسئلہ درپیش ہو، جو بہت زیادہ تکتے ہیں ذہنی طور پر یا کام کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ بھئی یہ وظیفہ اپنائیں. پھر جب جنگ صفین میں ایک تابعی نے اسے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ وہ وظیفہ اب بھی کر رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ ہاں میں اب بھی انہی دنوں انہی راتوں میں اسے کرتا ہوں. مطلب جنگ صفین میں بھی وہ نہیں بولے تھے ان کلمات کو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.